اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ کل ایک مضمون چل رہا تھا جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جسمانی صحت کے لیے اور بیماریوں سے شفا کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں سے رابطہ اور تعلق ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دینی اصلاح و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت سے یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ والوں سے تعلق اور ان کی خدمت میں حاضری یہ اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اور دینی اعتبار سے جو کمیاں ہیں ان کے دور ہونے کے لیے ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے رہیں کہ دینی اعتبار سے بالکل ہماری کمیاں دور ہو جائیں، ہم صحت مند ہو جائیں، تو یہی کام اسے کرنا چاہیے کہ تعلق رکھے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ اسی سلسلے میں بزرگوں کے ہاں کیسے کیسے مریض آتے ہیں اور پھر وہ کیسا کیسا علاج کرتے ہیں، تو ایک واقعہ سنایا تھا، وہ آدھا رہ گیا تو کچھ اور باتیں بیچ میں آ گئی تھیں کہ ایک صاحب رمضان المبارک کا زمانہ تھا، اسلام کے سلسلے میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے روزہ رکھا نہیں، یہ سوچ کر کے کہ جب اسلام کی حقانیت ہی میں شبہ ہو گیا پھر روزہ کیسا۔ پھر ان کے دوست جو روزے سے تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، تو جواب دیا افطار کیا کریں، اگر تم کو ہمارا حال معلوم ہو جائے تو بات کرنے اور پاس پاس بیٹھنے کے روادار نہ ہو گئے۔ وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ تم کافر ہو گئے ہوگے، تو یہ تو تمہارا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، مجھ سے تم سے دوستی ہے، آؤ افطار کرو، حال بتاؤ۔ انہوں نے پوری بات کہی تو ان سے کہا صبح سویرے ہی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں جاؤ۔ اس زمانے میں حضرت شاہ صاحب کا دور تھا۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ضلع ہردوئی کے رہنے والے تھے۔ ہردوئی میں جو ملاواں ہے اصل حضرت کا گھر وہی ہے، وہیں پیدائش ہے، وہیں کے خاندان کے لوگ بھی رہے۔ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ اس کی وجہ سے منتقل ہو گئے تھے وہ گنج مراد آباد میں، تو اصل ہردوئی کے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہردوئی کی زمین پر بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے یہاں پیدا کیا ہے، انہی میں سے حضرت شاہ صاحب بھی ہیں، یہیں پہ کے تھے وہ۔ چنانچہ دوسرے روز حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت مولانا نے جو ہی ان کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ انتظاری ہی میں بیٹھے تھے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور ان کے سینے پر ہاتھ مارتے تھے اور ڈانٹ ڈانٹ کر پوچھتے تھے کہ بول تجھے اسلام میں کیا شبہ ہے، تجھے کیا شبہ ہے۔ میں نے یہ واقعہ اور جگہ بھی پڑھا ہے، اس میں یہ تھا کہ حضرت نے جب ہاتھ مارا ہے تو ان کو پسینہ چھوٹ، پورا پسینہ مطلب یہ کہ آنے لگا ان کو۔ پھر حضرت پوچھتے رہے کیا شبہ ہے بتاؤ کیا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ختم غصہ سب صاف ہو گیا تھا۔ تجھے اسلام میں کیا شبہ؟ اب جو غور کرتے ہیں تو جو شبہ تھا جواب بھی دل میں موجود۔ مولانا نے اپنے تصرف سے شکوک و شبہات کو ان کے دل سے کھرچ کر بالکل نکال دیا۔ جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے
بائی پاس سرجری کرتا ہے وہ، اور دل میں جو ہے جو کچھ اس کا اپنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی ڈاکٹر جو ہے اپنے فن کی مہارت سے دل کے امراض جو جسمانی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ پاک نے جو کیا کہتے ہیں روحانی جو ڈاکٹر بنا رکھے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دل میں جو دینی اعتبار سے بیماریاں جو امراض ہیں ان کو اپنی صحبتوں سے برکتوں سے توجہات سے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو شفا یابی اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائے نہ ان کو شبہ بیان کرنے کا موقع دیا، نہ زبان سے اس کا کوئی جواب ہی دیا، بلکہ سینے پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ بتا تجھ کو کیا شبہ ہے۔ اسی سے تمام شبہات کافر ہو گئے اور دل مانند آئینے کے صاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان صاحب کی یہ کیفیت اخیر عمر تک باقی رہی، یعنی کامل دیندار، صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے اور اعتقادات میں پختگی ہو گئی اور کوئی شبہ اور وسوسہ تک نہیں رہا۔ یہ جو ہے بزرگوں کی صحبت کی برکت سے یہ نعمتیں انسان کو جو ملتی ہیں یہ اپنے ذہانت عقل تجربے سے نہیں ملتی ہیں، یا اپنی معلومات یا اپنے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھتے سے یہ نعمت ملتی ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا یقین بڑھنے لگتا ہے، آخرت کا استحضار ہو جاتا ہے۔ یہ سب ان کی صحبتیں نیک ماحول اچھے ماحول میں رہنے کے اثرات ہیں۔ اس کے برخلاف اگر برے ماحول میں بیٹھے، گندے ماحول میں رہے اور آدمی یہ چاہے کہ ایسے ماحول میں بیٹھ کر کے ہم نمازی بن جائیں، اب تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذاکر بن جائیں، دیندار بن جائیں، سمجھنے کے لیے بہت ایک مطلب یہ کہ موٹی سی چیز ہے۔ دیکھیے جس گھر میں صفائی ستھرائی نہ ہو، کوڑا کرکٹ ہو، گندگی ہو، تعفن ہو اس گھر میں جو بچہ پرورش پائے گا وہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب گھر کا ماحول جو ہے گندا ہے، غلاظتیں ہیں، تعفن ہے، تو صحت مندی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس جگہ کا ماحول چاہے گھر ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے معاشرہ ہو، جو گناہوں سے گناہ جس میں برمار ہو رہی ہو اور گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہو، یعنی گندگی گناہوں کی پھیلی ہوئی ہے، اس میں پرورش پانے والا دیندار کیسے بن جائے گا؟ جب جسمانی صحت نہیں ملتی ہے تو ایمانی صحت کیسے مل جائے گی؟ آج ہم لوگ اس طرح توجہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ کی بنیادی چیزیں ہو گئی کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ غیر ایمانی ہے، غیر دینی ہے، غیر شرعی ہے، اور گناہوں کی غلاظتیں گھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم نظر تو نہیں آتی ہم کو، لیکن ہم نے اس کو پھیلا رکھا ہے، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور سب یہ گندگیاں جو پھیل رہی گھروں میں۔ تو اب ایسے ماحول میں جہاں اتنے زہریلے جراثیم ہو وہاں ایمانی صحت مندی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ایسے ماحول میں تو بس اللہ پاک پکڑ نہ کر لے، گرفت نہ فرما لے ہی ان کی عنایت ہے۔ آج کہنے کی بات نہیں ہے، آج ہمارا اور غیر کے گھر کا ماحول ایک دم برابر ہے، بالکل جو کچھ وہ کر رہے ہیں بلا کسی فرق وہ ہم سب کر رہے ہیں، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی دیندار رہیں گے، بچے بھی دیندار رہیں گے، اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ یہ دے گا۔ یہ کہاں سے ہو پائے گا بھائی؟ یہ تو دنیا کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، دین کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ محدثین نے لکھا ہے ایک واقعے کے ذیل میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، 99 لوگوں کا قاتل اس کو اندر سے جب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر رکھا ہے تو ایک جگہ گیا، اس سے جا کر کے پوچھا بھائی توبہ کے لیے کوئی سبیل ہے؟ ان لوگوں نے کہا ارے
بڑا جرم کیا، تمہاری کیا صفی؟ اس نے ان کو بھی صاف کر دیا 100۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بہرحال غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن توبہ کے لیے، تو اس بستی سے وہ نکل کے دوسری بستی جا رہا تھا۔ یہ دوسری بستی جو جا رہا تھا، اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ اصلاح کے لیے اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے جس ماحول میں گناہ ہو رہا ہے اس سے نکلنا ضروری ہے، بغیر نکلے اصلاح ہو جائے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس طرف توجہ کرنا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ ایمانی بن جائے، دینی بن جائے۔ اگر ایمانی دینی نہیں بن رہا تو کم سے کم غلاظت و گندگی تو نہ رہے گھر میں، اتنا تو کر سکتا ہے آدمی۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ موبائل پر جو کچھ بھی آ رہا ہے، اور یہ جو کچھ موبائل میں آتا ہے یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بہت منظم طریقے پر اور بہت اس کے سوچ سمجھ کر کے یہ عقیدے اور ایمان کو برباد کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کی لپیٹ میں سارے لوگ ہیں، لیکن اصل نشانہ تو ہمارا ہم بنے ہوئے اس میں۔ لیکن آج مسلمانوں کو اس پر احساس نہیں ہے، نہ توجہ ہے، بلکہ خوشی خوشی وہ ساری چیزیں جیبوں میں رکھی ہیں ہماری، اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کر رہے ہیں ضرورت کے نام پہ۔ اور بھائی ضرورت ہے، باہر سفر میں ہے اب رابطہ کرنا ہے تو پھر آج کل ایک ذریعہ ہے، اس سے کرتے ہیں ہم لوگ، یا کاروبار کے اندر لگے ہیں، مال منگانا ہے، بھیجنا ہے، کہاں مال پہنچا، یا کہیں لوگ یہ سب ظاہر ضرورت لگی پڑی ہمارے ساتھ ہے، اس ضرورت کے نام پر یہ پس پردہ جو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ارے بھائی ضرورت ہے تو بقدر ضرورت رہے، اس سے زائد کر دینا یہ تو اپنے آپ کو برباد کر دینا ہے بالکل۔ آدمی فلش میں جاتا ہے، شاید کوئی بہت بد ذوق ہوگا جو ہنسی خوشی وہاں جاتا ہوگا، ضرورت پر جاتا ہے، سب ضرورت جب ہوتی ہے اور جتنی دیر ضرورت رہتی اتنی دیر رہتا ہے، کوئی بیٹھتا نہیں وہاں ہے، نہ کوئی وہاں پر بہت گزاری کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہ ایمانی غلاظت اور گندگی جو آ رہی ہے، اول تو اس کے غلاظت کا تصور کا مطلب یہ کہ نقصان کیا ہے وہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہم۔ اس لیے بھائی یہ اس وقت جو بات آئی تھی اس پر عرض کی گئی کہ انہوں نے صرف ایک کتاب ایسی پڑھ لی تھی جو اسلام پر جس پہ اعتراضات تھے، اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ خود ہی مبتلا ہو گیا، ایمان چلا گیا ہاتھ سے۔ آج کیا سب ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو کچھ آ رہا ہے، کون سا ایمان پڑھ رہا ہے، یا کون سا عقیدہ درست ہو رہا، یا کون سی دینی معلومات ہو رہی سوائے زہر کے۔ تو اس لیے اس پہلو پر ہم سب لوگوں کو توجہ دینا اور اہتمام کے ساتھ خود بھی بچنا، گھر والوں کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی، اعمال کی حفاظت کی، اپنی نسلوں کی، ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔